ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج اسلام آباد پولیس نے نیشنل پریس کلب کے اندر داخل ہو کر دھاوا بول دیا، صحافیوں کو زد و کوب کیا، کیمرہ مینوں کو زد و کوب کیا، لاٹھی چارج کیا، اور معاملہ یہ بنا کہ کچھ احتجاجی جن کا تعلق آزاد کشمیر میں ہونے والے احتجاج سے ہے، جس کے اندر باہر کے لوگ بھی موجود تھے اور کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے۔ نہ جانے نیشنل پریس کلب کے باہر کیا ہوا، ہمارا معاملہ وہاں پر نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ ان لوگوں کو چیز کرتے ہوئے پھر یہ نیشنل پریس کلب کے اندر داخل ہو گئے۔ اب نہ جانے وہ لوگ وہاں پر تھے یا نہیں تھے، لیکن جو دھنائی کی وہ صحافیوں کی کیمرہ کرو کی ایڈمنسٹریشن کی، وہاں پر جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جو سٹاف ہے، ان کو مار لگائی۔ اس کے اوپر ظاہر ہے تمام صحافی اور مالکان کی تنظیمیں جو ہے سراپا احتجاج بنی۔ پاکستان کے ہر کونے سے اس کی کنڈمنیشن آئی۔ جو منسٹر فار اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں طلال چودھری صاحب، وہ بھی آئے، پھر انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بطور پولیٹیکل ورکر میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کی طرف سے بیان جاری ہوا، وزیر اعظم کی طرف سے بیان جاری ہوا۔ کچھ ویڈیو سرکولیٹ ہونے لگیں جس کے اندر کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے جی کہ ہم یہاں پر آئے اور ہم نے پولیس کے ساتھ ہماری ہاتھا پائی ہوگی، اور پھر انہوں نے ہمیں چیز کیا اور ہم پریس کلب کی طرف چلے گئے۔ اب پریس کلب کے نمائندگان، میرے سمیت ہمارا ماننا یہ ہے کہ پریس کلب کے باہر جو کچھ مرضی ہو، آپ جیسے معاملات کو طے کریں، لیکن پریس کلب کے اندر آ کے یہ جو کام کیا اور جس شدت سے اور جس شدامت کے ساتھ یہ کام کیا، وہ قابل مذمت بھی ہے اور ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کو ہم زیر بحث لائیں گے کہ ایسا بار بار کیوں صحافیوں کے اوپر انفرادی طور پر تو ہم نے تشدد ہوتے دیکھا ہے، انفرادی طور پر سنسرشپ لگتے دیکھتی ہے، لیکن نیشنل پریس کلب جو ہے وہ تمام صحافیوں کا اپنے گھر کے علاوہ ایک اکٹھا سانجھا گھر ہے۔ اس کے اوپر جب اس قسم کی حرکت ہوتی ہے تو ظاہر ہے سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں طارق ورک صاحب، جو صدر ہیں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ RIUJ کے، ان کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں نیر علی موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل پریس کلب کی، ان کا بھی شکریہ۔ طارق چودھری صاحب جو سابق صدر نیشنل پریس کلب اور صحافی و تجزیہ کار ہیں، ان کا بھی شکریہ، ہمیں جوائن کیا۔ سیرش قریشی جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں نیشنل پریس کلب، انڈیپینڈنٹ اردو سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو اگر میں نیر آپ سے بات کا آغاز کروں، اب یہ ہوا، ہمارا رد عمل آیا، ریلی نکالی، ہم پروٹیسٹ کریں گے، بلیک ڈے بھی منائیں گے، لیکن آپ کو حیرانی ہوئی کہ یہ ہوا؟ بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ ہم پارلیمنٹ میں موجود تھے جب یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آنا شروع ہوئیں۔ حیرانی، پریشانی، تشویش تمام جو ہیں وہ ایک ساتھ تھے، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ کیونکہ باہر تو آپ کو پتہ ہے کہ پریس کلب کے باہر ایک مظاہرے ہونا، وہاں پر لوگوں کا جمع ہونا، ریلیز ہونا، یہ ایک معمول کی بات ہے، اور انتظامیہ اجازت دیتی ہے، وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، کئی روز جو ہے وہ دھرنے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی صورتحال کبھی پیش نہیں آئی کہ مظاہرین جو ہیں وہ اندر آ رہے ہیں، یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر پریس کلب کے اندر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کی نفری بھاگی چلی آ رہی ہے، اور ڈنڈے اور مکے گھونسے جو ان کو سمجھ میں آئی، انہوں نے جس بے ایمانہ طریقے سے ہمارے سٹاف کے اوپر، وہاں پر نیشنل پریس کلب کا سٹاف موجود تھا، کیفیٹیریا میں وہ گھسے ہیں، کیفیٹیریا کے اندر جو لوگ چائے پی رہے تھے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے صحافی جو ہے وہ شام کے وقت بیٹھتے ہیں، جو باہر ایون کوریج کے لیے بھی آتے ہیں، وہ بھی جب وہاں سے گیپ ملتا ہے ان کو تو وہ پریس کلب آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آ کے ان کا دوسرا گھر ہے، وہ ممبرز ہیں، وہ آ کے چائے پانی کرتے ہیں۔ آپ کو ریلیٹ کرنے میں مشکل ہو رہی، کیونکہ میں نے جب ویڈیوز دیکھا I couldn't believe it. I thought کہ یہ بہت دیر تک یقین نہیں آیا۔ آپ کا بھی یہ رد عمل؟ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ دیکھیں سر، یہ آزادی صحافت کا سب سے بڑا مورچہ میں نیشنل پریس کلب کو کہتے ہیں۔ 3-4 ہزار ہمارے ممبران ہیں، آج تمام لوگ ادھر موجود تھے، اور ہر بندہ جو ہے تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اس طرح کا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں، وفاقی دارالحکومت میں نیشنل پریس کلب ہے، پورے پاکستان کے نیشنل پریس کلب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ کوئی سندھ میں نہیں ہوا، نہ یہ جنوبی پنجاب میں ہوا ہے، وفاقی دارالحکومت میں ہوا ہے۔ اور دیکھیں، اگر پولیس یہ چاہ رہی تھی کہ یہ کچھ لوگ ادھر گھس گئے ہیں تو وہ رابطہ کرتے نا، عہدیدار موجود تھے۔ ہم تو کسی غلط بندے کو سپورٹ نہیں کرتے، کوئی غلط کر کے پریس کلب آ جائے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہاں، صاف ظاہر آزادی اظہار کے لیے کوئی آئے، پریس کانفرنس کرنا چاہے بالکل کرے، ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن آج تو پولیس نے حد ہی پار کر دی کہ وہ کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے تشدد کیا ہے، باہر وہ صحافیوں پہ پیش شروع کر دیا۔ صحافی صاف ظاہر پریس کلب کی طرف ہی آئیں گے نا، تو وہ پریس کلب آئے ہیں، پیچھے وہ ڈنڈے لے کے آئے ہیں۔ دیکھیں، کیفیٹیریا کے اندر آ کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، ادھر تشدد کیا، مسلسل جو ہے وہ تشدد کرتے رہے۔ ہمارا پریس کلب کا ایک ملازم ہے بیچارہ، اس کو پہلے ہی ہارٹ کا ایشو ہے، 2 سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، اس پہ تشدد کیا گیا، اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔
اس طرح کی صورتحال رہی ہے. دیکھیں یہ جو آج ہوا ہے اس کی مذمت جو ہے وہ پورا پاکستان کر رہا ہے, ہر طرف سے صحافی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے جو PFUJ کے ہمارے قائد ہیں افضل بٹ صاحب نے کال دے دی ہے پورے پاکستان میں, اور کل یوم سیاہ ہوگا, پورے پاکستان کے پریس کلبوں پہ سیاہ پرچم لہرایا جائے گا, ہر جگہ احتجاج اور ریلیاں نکالی جائیں گی. اور اس حوالے سے ابھی ہماری میٹنگ ہونی ہے, ہم نے طے کرنا ہے کہ ہمارے نیکسٹ مطالبات. اس کے اوپر میں آتا ہوں. طارق صاحب, بہت عرصے سے ہم نے معاملات دیکھے ہیں, پریس کلب کو آپ نے بھی ہیڈ کیا ہے اور مشکل ادوار بھی دیکھے ہیں. یہ بہت ہی انہونا واقعہ نہیں ہے ویسے اپنی نوعیت میں, جو شدت ہے, جو اس کے اندر جبر ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ تو پھر کوئی حد بچی نہیں نا باقی. دیکھیں بالکل, ایک تو یہ ہے کہ جس کو ان پرووکڈ ہے, ظاہر ہے وہاں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں سارے دن, اور لوگ آتے ہیں, لوگ مظاہرہ کر کے آدھے گھنٹے بعد چلے جاتے ہیں. وہ کچھ ساری زندگی وہاں رہنے کے لیے نہیں آتے. تو اگر وہ مظاہرہ کر رہے تھے اور ان کو منتشر کرنا مقصود تھا تو اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے تھے. اب وہاں میرا یہ خیال ہے, کیونکہ ظاہر میں وہاں موجود بھی تھا, ان کا وہ جو لوگ پولیس وہاں کنٹرول کر رہی تھی, وہاں جو کہ کیمرہ مین موجود تھے, جو اسٹل کیمرہ مین موجود تھے, تو ان کا خیال ہوگا کہ یہاں وہ ویڈیو وغیرہ نہیں بننی چاہیے. جو ان کی کارروائی ہے, جو کہ فلم بند ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے جہاں وہاں انہوں نے کیمرہ مینوں کو اور مارنے کی کوشش کی, سارے بتا رہے ہیں, بہت سارے جاننے والے ہیں آپ کے بھی. تو کچھ کیمرہ مین واپس اپنے پریس کلب کے اندر ہے. ظاہر ہے طرح سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پریس کلب ہے یا یونین کے دفتر ہیں, یہ کوئی اینٹوں سے یا کوئی صوفوں سے نہیں بنے, یا برتنوں سے نہیں بنے, یا یہ کوئی کیفیٹیریا کا نام نہیں, یہ ایک ادارے کا نام ہے. جس طرح ہمارے وکلاء صاحبان جو ہیں ان کے لیے بار ہے, ججوں کے لیے سپریم کورٹ ہے, جس طرح سے ہماری فورسز کے لیے GHQ, ہمارے لیے وہ ہمارا سینٹیٹی ہے اس کی. اب اس کے اندر آ کے آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, اور اس طرح سے مار رہے ہیں. بار بار سب لوگ کہہ رہے ہیں بروٹیلٹی. ہماری پولیس نے کب بروٹیلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ یعنی جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, جب وہ ہمیشہ وہ بیونڈ دیئر جو لمٹس ہے اس پہ جاتے ہیں, اور وہ اس طرح سے وہ ان کی ہوتی ہے کارروائی جس کی ضرورت نہیں ہوتی, اس سے کم فورس ہے, اس سے کم ہے گزارا. سینش نے یہ لفظ استعمال کیا پروگرام سے پہلے اور یہی نقطہ اٹھایا, تو کہہ رہے تھے کہ بہت برے طریقے سے مارا تھا. میں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اچھے طریقے سے کیسے مارتے ہیں, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ یہ جوان سال صحافی ہیں, تو ان کے خیال میں کہ یہ اتنی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اتنی مار لگانے کی ضرورت نہیں تھی, یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سو میں ذرا آپ کا امپریشن جاننا چاہوں گا کہ جو فیلڈ میں نسبتاً نئے ہیں, ویسے آپ کا تجربہ کافی ہے, ان کے لیے کتنا شاکنگ ہے؟ ہم نے تو خیر بہت سارے ادوار دیکھے, لیکن ہمارے لیے بھی انہونا ہے, تو آپ کے لیے کتنا انہونا ہوگا؟ میرے لیے تو ٹو بی ریئلی آنیسٹ بہت شاکنگ تھا, بیکاز پاسٹ 3 ایئر سے میں بہت ایکٹیو ممبر ہوں پریس کلب کی, ان کی پالیٹکس میں ایکٹیو ہوں. تو میرے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, بیکاز ہم ایز اے وومن جرنلسٹ ہم لوگ رات گئے تک پریس کلب میں ہوتے ہیں, وہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, اسپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں, جرنلسٹ رات گئے تک کھیل بھی رہے ہوتے ہیں. یہ تو چلیں اپنی ان لائن آف ڈیوٹیز تھے. اور جب میری ان سب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ باہر کنیکٹیوٹی نہیں تھی, تو ہم لوگ جو ہم نے فوٹیجز بنائی تھی وہ دینے جرنلسٹ جو تھے وہ اندر آئے, اور ایک دم سے پولیس نے دھاوا بول دیا, اور انہوں نے آ کے مارنا شروع کر دیا, ان کی کنفسکیٹ کرنے کی کوشش کی, ان کے گیجٹس کو لینے کی کوشش کی, اور نہ صرف مینجمنٹ پہ بلکہ جو آفس بیئرر ہیں ان پہ بھی اٹیک کیا. تو غیر حقیقی صاحب کو لگ رہا ہوگا؟ بالکل غیر حقیقی صاحب. میں آفس سے گھر پہنچی ہوں, ادھر PRA کے الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ سوچیں, اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ گروپ میں فوٹیجز آ رہی ہیں, بس ٹوٹلی شاکڈ, کیسے سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم سب جب کسی مشکل میں ہوتے تھے اس زمانے میں, جب واقعی مشکلات ہوتی تھی, تو ہم کیا کرتے تھے کہ یار اگر میں پریس کلب پہنچ گیا تو میں محفوظ ہو جاؤں گا. پریس کلب کے ساتھ ہمارا سیفٹی کا ہمارا کنسیپٹ ہے کہ اگر میں اپنی پریمس میں پہنچ گیا تو مجھے میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. میں نے اگر غلط بھی کر لیا تو میرے دوست مجھے سنبھال. ہماری دوڑ پریس کلب ہماری دوڑ تھی. میں ویژوائز کرتا تھا کہ یار خدا نہ خاصا میرے پیچھے کو لگ جائے, اور اگر میں پریس کلب کی دیوار پھلانگ گیا یا گیٹ چلا گیا, میں نے کچھ نہیں کوئی کہے گا. لیکن آج یہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے وہ جو آسرا تھا آپ کا وہ جو کنسیپٹ تھا کہ کنسیپٹ آف سیفٹی ہے, اس کو انہوں نے بالکل. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں ذرا قمر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. قمر منور صاحب اسی جگہ موجود ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, پریمیسز کا. قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب ظاہر ہے وہاں کے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ذرا میں آپ کو سے جاننا چاہوں گا کہ پریس کلب کے اندر جو ابھی لوگ ہیں ان کا رد عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے احتجاج تو ہو رہا ہے, وہ تو ایک انسٹنکٹیو ریئیکشن ہے, وہ تو ہونا بھی, اگلے اقدامات بھی ہوں گے, لیکن وہاں پر پریس کلب کے اندر لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور جو ابھی طارق صاحب نے نقطہ اٹھایا بڑا اہم ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے, ابھی یہ فیلنگ ہے کہ بھائی اب اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کہاں پہ جائیں؟
جی طلعت صاحب ابھی بھی پریس کلب کے اندر جو جرنلسٹ ہیں ان کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ایسا واقعہ اس سے قبل کبھی نہ ہوا نہ دیکھا. بہت عرصے سے یہاں پر بڑی بڑی انٹوورڈ سچویشن یہاں پر آئی لیکن پریس کلب کے اندر آنے کی ہمت جو ہے وہ کبھی کسی نے نہیں کی تھی کیونکہ ایک تو صحافی اس پہ ریٹیلیٹ کرتے تھے. کسی نے اگر اندر آنا ہے, اس سے قبل 1-2 واقعات ایسے ہوئے کہ کسی کوئی شخص یہاں پر آ جاتا تو اس کو جب اگر پکڑنا ہے یا اس سے کوئی بات چیت کرنی ہے تو ایک فورم ہوتا ہے, سیکرٹری نیشنل پریس کلب ہیں, صدر ہیں, ان سے بات کی جاتی تھی. لیکن آج ایک عقبی دروازے سے وہ لوگ اندر آتے ہیں اور ایسا یہ سارا واقعہ کرتے ہیں. تو ابھی بھی یہاں پہ لائے عمل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. مختلف تنظیموں کے لوگ جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اجلاس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے تاکہ اس اپنے احتجاج کو کتنا افیکٹو بنایا جا سکتا ہے اس کا لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہ کل ہم جس طرح یوم سیاہ منا رہے ہیں تمام پریس کلبز میں اس حوالے سے سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے تو اس کے بعد کے لائے عمل کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے ابھی بھی ایک اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. تاہم ابھی بھی پریس کلب کے اندر بڑی تعداد میں صحافی جو ہیں وہ موجود ہیں جو اسی حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. جی آپ کو بس میں ابھی دوبارہ آتا ہوں, ذرا میں اگر نچوں ابھی ذکر ہوا کہ کیا بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا, تو بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ سپوز ہم مان لیتے ہیں کہ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے انہوں نے پولیس سے بدتمیزی کی اور وہ پریس کلب کے اندر چھپنے کے لیے آ گئے, پولیس ان کو چیز کیا. اگر چیز کو ہم نکال دیں اور یہ کہیں کہ وہ بدتمیزی کر کے چھپنے کے لیے آئے تھے تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا ہینڈل کرنے کا انتظامیہ کے لیے؟ دیکھیں دراصل پریس کلب کے اندر ایک منتخب گورننگ باڈی موجود ہے, صدر سے لے کر گورننگ باڈی کے ممبران تک ایک بڑی تعداد میں. اور جب بھی اس طرح کا کوئی, کیونکہ نیشنل پریس کلب کے ممبران کے لیے ہے, یہ کوئی اوپن اینٹی نہیں ہے جہاں کوئی بھی آئے گا آ کے واک کرے گا اور گھر چلا جائے گا. یہاں پہ جو ممبران آتے ہیں ان کے پاس کارڈز ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے اداروں کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے. لیکن اگر رجسٹرڈ لوگ اور ممبران کے علاوہ اگر کسی نے آنا ہے تو وہ پھر وہاں سے پاس لے کر آتے ہیں کیونکہ وہاں پر پورا ایک پروسیس ہے اپنی پہچان کرانے کا. اب وہ لوگ جو کہ اگر پولیس والوں نے ہم سے کوئی رابطہ کرنا تھا, اگر وہاں پر کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, جیسے ہمارے درمیان میں رابطہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ اگر باہر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ انریسٹ کی طرف جا سکتی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پریس کلب کی جو گیٹس ہیں وہ سیف نہیں ہے تو وہاں پر وہ سیکیورٹی اہلکار تعینات کرتے ہیں اور ہم ان کی سیکیورٹی کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ممبر سیف رہیں اور وہاں سے جو مظاہرین ہیں وہ اندر نہ آئیں. لیکن یہ بالکل ہی انوکھا واقعہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ہم سب تو, میں تو ابھی تک ششدر ہوں اس بات کے اوپر کہ کس طرح سے جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں بغیر وہ انتظامیہ کو کچھ, اور پھر انتظامیہ ان کو روک رہی ہے, ان کو بتا رہی ہے نہ ہو کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو دوبارہ کر کے دکھا دیتے ہیں. نہیں وہ خیر یہ نہ ہونا کہ آپ کی حیرانی کو دور کرنے کے لیے وہ دوبارہ ایک طلعت صاحب یہ جو ہمارا رد عمل ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے چاکا نہ کھل جائے. کیونکہ اگر آج ہم نے اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا تو پولیس نے آئے روز پریس کلب آنا ہے, یونیفارم پرسنز نے آئے روز پریس کلب آنا ہے. آپ آئیں گے لیکن ہماری اجازت سے آئیں گے, جیسے ہم آپ کے گھر میں آپ کی اجازت سے ماضی میں نا بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کرنے لوگ آتے ہیں, علماء آتے ہیں, ٹرائبل لیڈرز آتے ہیں, پولیٹیشین آتے ہیں جن کے ساتھ 10-10 20-20 گن مین ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان اس کے اندر آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, آپ اپنے گن مین کو باہر کھڑے. ہم نے آج تک کسی گن مین کو, اور لوگ ہماری بات مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ پریس کلب کے باہر بیٹھ جائیں, اندر میں آپ کو لے کے جاؤں گا, یہ لے کے جائیں گے, نہیں لے کے جائیں گے, ہم ذمہ دار ہیں. تو گن مین تک نہیں آنے دیتے کسی کے, حالانکہ لوگوں کے واقعی سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں مارکیٹس کے اندر گن مین کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں جی, ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ گنجائش نہیں ہے بالکل. نہیں ہم روک دیتے ہیں, ہماری پراپر ان کے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں. ہمارے جو ٹیم ہے, جو مینجمنٹ ہے, وہ ان کو کہتی ہے کہ یہ یہاں پر کوئی گن جو ہے اندر لانے کی اجازت نہیں. اگر اس کو ریفلیکٹ کیجیے گا کیا ہو سکتا تھا؟ اچھا سر دیکھیں, یہ جب پولیس والے گئے ہیں, پولیس اہلکار بھاگ کے گئے ہیں, ادھر دیکھیں ایس ایچ او موجود تھا, ڈی ایس پی موجود تھا, ایس پی موجود تھا. ان سب کو نہیں پتا کہ پریس کلب میں ایسے نہیں گھس سکتے, ان کو کسی چیز کا نہیں پتا. یہ اتنے لوگ گئے ہیں, اتنی دیر تک وہ تشدد کرتے رہے ہیں, پکڑ کے باہر لاتے رہے ہیں, کسی نے نہیں روکا اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نے آرڈر دیا تو وہ گئے نا, ایسے تو نہیں جا سکتے. اور طلعت صاحب یہ واقعہ پریس کلب میں ہوا, اس سے پہلے آپ دیکھ لیں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں اپنی بات کرتا ہوں, ہمارے یونین کے تقریباً 4000 ممبران ہیں, ہر ممبر کے لیے ہم جاتے ہیں. آئے روز آپ دیکھیں ہم احتجاج کرتے ہیں, آزادی صحافت کا ایشو ہو, صحافیوں کے حقوق کا ایشو ہو تو ہم کرتے ہیں. اسی طرح سے پنڈی میں ایک صحافی پہ تشدد ہوا, اسے حوالات میں بند کر دیا, میں گیا. پنجاب پولیس کا رویہ ہو رہا ہے, اسلام آباد کو ہم ان سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ وہ ادھر میں گیا ہوں تو ادھر انہوں نے جناب مجھ سے وہ اس کی تلخ کلامی ہوئی ایس ایچ او, اس نے مجھے بھی حوالات میں بند کر دیا.
ठीक है, और मैं 5 घंटे उधर हवालात में रहा, अब से भेजा, अब से बेजा में रखा। और फिर क्या हुआ, फिर हमने एहतजाज किया, फिर हमने सेनेट से वाकआउट किया, सेनेट की कमेटी में चला गया, फिर वो मुसलसल राब्ते करते रहे, जी माजरत करते हैं, ये है वो, हत्ता कि वो RPO साहब आए प्रेस क्लब, उन्होंने आके माजरत की, मामला हल हो गया। पंजाब पुलिस पीका के तहत जो कि नहीं कर सकती, वो FIRs देती रही है मुख्तलिफ इजला में। इस हवाले से हमने सेनेट की कमेटी में मामला उठाया, फिर जाके अब जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि पुलिस जो है वो पीका के तहत FIRs नहीं कर सकती। ये तो हालत है। अब आज़ादी सहाफत की ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि क्या पुलिस के रूल्स में कहीं ये लिखा हुआ है कि जब तक किसी के ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, जुर्म साबित भी हो जाए तो अदालतें मौजूद हैं, वो इस तरह से बेईमाना तरीके से किसी पे तशद्दुद कर सकते हैं? क्या कहीं पे लिखा हुआ है? पहला सवाल इसके ऊपर अभी आते हैं तारिक साहब, जरा मैं ये टेकअप करना चाहूँगा, क्या इम्कान है कि लोकल लेवल का एक झगड़ा हो और जो मुकामी कमांडर है वो उसके साथ बदतमीज़ी हुई तो फिर उसके पीछे पड़ गए और उसके बाद सारों ने ये भूल गए किस तरफ जा रहे हैं? ये भी तो इम्कान मौजूद है, क्योंकि जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर के ऑफिस से बात करता हूँ वो कहते हैं जी हम तो इसके ऊपर बड़े माज़रत ख्वाह हैं। तलाल चौधरी साहब का बयान आपने देख लिया। तो ये फिर गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, गुड कॉप और वेरी बैड कॉप खेल रहे हैं, या आपके ख्याल में वाक़तन ऊपर से ऑर्डर आया था जिस तरह आप फरमा रहे हैं, या मुकामी तौर पर हो नहीं सकता ना? ऐसा क्या मसला ये है कि मैं तलाल साहब का या तारड़ साहब का या मोहसिन नकवी साहब के अखलाक से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा, हमारे ज़माने में हम सब किसी ज़माने में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते थे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर, शहरी के तौर पर मेरा 200% यकीन है कि बद्दो मलिक यूनियन काउंसिल जो है ना, उसका जो नुमाइंदा है उसके ख़िलाफ़ भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती जब तक ऊपर से उनको आशीर्वाद ना हो। ये आपने ग्रास रूट की सावत की, कोई प्रेस क्लब जो है, कोई प्रेस क्लब बैठक में खुला हो ना किसी में, उसकी तरफ देख नहीं सकता कोई, जब तक उनको पता हो कि मुझे स्पेयर किया जाएगा। तो ये मैं नहीं कहता मोहसिन नकवी ने ऑर्डर किया, लेकिन उनको पता है कि हम जो कुछ करेंगे हमें पूछेगा कोई नहीं। ये जो मिसाल दे रहे हैं वो SHO साहब जो हैं, उनको पिंडी से उठाया और गुजरखाना SHO लगा दिया उनको। क्या 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 कार्रवाई उसकी? अब ये आ जाते हैं जी माफ़ी मांग लेंगे जी, माजरत कर लेंगे जी, वो पर्चियाँ टूट गई, हम उसको कंपलसरी दे देंगे, ये सोल्यूशन है? बात ये है कि वो कमांडर इस्लामाबाद इतना छोटा सा शहर है, वो 150 यहाँ पर वो SP हैं, कोई SP ऑपरेशन है, कोई SP डिप्रेशन है, कोई जनाब क्राइम्स ब्रांच का है, कोई फलाने ब्रांच का है। ये करते क्या हैं? अगर IG साहब जो हैं, अगर वो फोर्स उनके कंट्रोल में नहीं थी वो तब भी जिम्मेदार हैं, अगर उनके कंट्रोल में थी तभी वो जिम्मेदार हैं। ये दोनों बड़े अहम नुक्ते उनके ऊपर जो है ना वो बटे पड़े 2-4, वो जो लाहौर में जब जमा पार्क का ऑपरेशन हुआ था इसी IG साहब के, तो आंख उनकी ज़ाया हो गई, तो उनको 17 पता नहीं कौन सा मिल गया, तो जो इनकी वर्दी फाड़ी है, जो उनको 12 पकड़ के वहाँ अंदर उन्होंने, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पता होना चाहिए सबको कि वायलेंस जो है वो उसके नतायज के निकलते हैं। सरश, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। आपने ख़वातीन का जिक्र किया, ये प्रेस क्लब जो है ये सबका साझा घर जिस तरह मैंने कहा, और आपने जो उसकी तस्वीर पेश की वो बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। यहाँ पे फैमिली के गालाज होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, साफ़ी यहाँ पे आके रिलैक्स करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो घरों में इतना वक्त नहीं गुजारते जितना यहाँ पे गुजारते हैं, ख़वातीन समेत, दूसरे शहरों से आए हुए हैं। अब बतौर यंग फीमेल जर्नलिस्ट, ये तो जो तारिक साहब ने पहले बात की थी कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो अगर आपसे खो जाए तो फिर तो आप अपने शोल्डर के ऊपर ही देखते रहते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। सो बेसिकली आज तो उन्होंने बार्जिन हमारी सेफ स्पेस में किया है ना, और वो भी दिन दिहाड़े किया है। आप सोचें कि अगर दिन दिहाड़े वो इतनी ब्रूटैलिटी, में अगेन ये वर्ड यूज करूंगी, ब्रूटैलिटी से आ सकते हैं, इतने दंदनाते हुए अंदर आके ऐसे मार सकते हैं, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हम कैरी करते थे उस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम यहाँ पे चाहे रात के 1 बजे भी हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, कोई हमें कुछ कह नहीं सकता, बाहर से किसी के आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे मेंबर्स हैं जो हमारे अपने कलीग्स हैं, घर वाले इस एतमाद के साथ आपको वहाँ पे जाने देते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे सेफ स्पेस है, सेफ स्पेस जहाँ जाती है प्रेस क्लब है, फिर ठीक है जी, ठीक है। लेकिन आपने कभी इसके ऊपर सही रिपोर्टिंग नहीं की अपने बारे में, आप होते किसी और जगह पे हैं, ये मुझे पता है, ये कर दिया वो ज़माना नहीं पहले सब सिर्फ मेंबर्स की बात नहीं है। देखिए हमारे पास प्रेस क्लब में तमाम जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं वो आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो पुलिस के नापसंदीदा होते हैं, जिनके ऊपर FIRs कटी होती हैं, जो अपना मुकदमा लेकर, अपना गम लेकर, अपना दुखड़ा लेकर इधर आते हैं। सच है झूठ है हम उसकी तरफ नहीं जाते। वो आते हैं, वो प्रेस क्लब में आकर अपना जो आवाज़ है वो बुलंद करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना मुद्दा रखते हैं सामने। तो अब मुझे ये बताइए कि इस सूरत में जब इस तरह से बार्जिन करेगी पुलिस, तो क्या फिर वो लोग जो है वो सेफ तस्वुर करेंगे अपने आप को? और क्या ये जो आज़ादी सहाफ़त का कला है, क्या हम इसको आज़ादी सहाफ़त की इसके ऊपर आके ना मैं ब्रेक के बाद फिर इसको ज़रा मैं डिबेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हमें ये भी देखना है कि
کیا یہ امکان ہے کہ ہم یہ ٹربل انوائٹ کر رہے ہیں خود جانتے ہوئے نہیں، لیکن جس قسم کا ماحول ہمارے پریس کلبز کے گرد بن گیا ہے، سڑکیں بند ہیں، ہر احتجاجی یہاں پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو پولیس کا رویہ ہوتا ہے وہ پھر ہماری سیف سپیس کے اوپر ریپرزینٹ کرتا ہے. تو میں تو بطور ممبر پریس کلب اس کے بارے میں میرے اپنے ویوز ہیں، وہ میں اپنے پینل کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور قمر منور صاحب سے ہی بات کریں گے، کیونکہ جہاں پر یہ پریس کلب موجود ہے وہ سینٹرل ایریا ہے، اسلام آباد کی بزنس سینٹر ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ہم نے جنرل مشرف کے دور میں بھی کبھی اس کے سامنے والی سڑک کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن مہینوں یہ سڑک بند رہی. تو ان اے وے ہمارا سیف سپیس جو ہے نا حصار میں ہے، تو اس کو آزاد کروانے کی بھی ضرورت ہے. بریک کے بعد اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب پر دھاوا، صحافیوں پر تشدد، تمام صحافی برادری سراپا احتجاج. یوم سیاہ کل منایا جائے گا، ریلیاں نکالی جائیں گی، کالے جھنڈے لگائے جائیں گے، لیکن ہمیں دوسرے معاملات کو بھی زیر بحث لانا. ذرا قمر صاحب کے پاس چلتا ہوں. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ پریس کلب کے ارد گرد بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، جو احتجاجی کیمپ لگ جاتے ہیں اور لوگ وہاں پر ہفتوں بلکہ مہینوں بیٹھے رہتے ہیں اور جاتے ہی نہیں ہیں. بلکہ ابھی ہم دوستوں سے بات کر رہے تھے اور آپ بھی مشکلات کا شکار رہے ہیں کہ دروازہ کھلنے کا وقت نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتی، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ ماحول جو ہے کیا پریس کلب کے لیے موافق ہے وہاں پر پرامن حالات رکھنے کے لیے آپ کے خیال میں؟ طلعت صاحب، جس جگہ پر پریس کلب واقع ہے، جگہ ہے، ہر کسی کو آسانی ہے، پارلیمنٹ ساری جگہ سب نزدیک ہیں یہاں سے صحافی آ کے، لیکن احتجاج کے لیے پہلے اس کے پریس کلب کے سامنے جو گراؤنڈ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. وہاں تک کی بات ٹھیک تھی، احتجاجی مظاہرین آئیں، دھرنا دیں، وہاں پر بیٹھیں، اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں، یا اگر انہوں نے ریڈ زون کی طرف موو کرنا ہے. لیکن جو روڈز بند ہونے والا معاملہ ہے نا، یہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے 3 جو ڈائیورژنز ہیں وہ دینی پڑتی تھیں ٹریفک پولیس کو کہ یہ روڈز بند ہو چکے ہیں. اور جس ٹائم یہ یہاں پر ٹریفک کا فلو نہیں ہوتا تو پریس کلب کے ارد گرد کا ایریا بہت لونلی ہو جاتا تھا، کیونکہ مارکیٹس جو ہے مین سپر مارکیٹ کو جانے والا راستہ وہ مکمل طور پر بند ہو جاتا تھا، اور اس وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہاں پہ آنے والے صحافیوں کو. جیسے ادھر پریس کلب کسی نے آنا ہے یا تو وہ اوپر سے گھوم کے آتے تھے، یا پھر جو دوسری ستارہ مارکیٹ والی سائڈ ہے اس طرف سے انہیں اس طرف آنا پڑتا تھا، تو راستہ اس طرح ایکسیس نہیں ہوتی تھی. عام لوگ جو آتے تھے وہ دیکھتے تھے راستہ بند ہے تو ان کو وہاں پر پہنچنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ٹھیک، ذرا نیئر اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر کے، کیوں نیشنل پریس کلب جو ہے اس کے سامنے ہر احتجاج ہو، کیوں لوگ وہاں پر خیمے لگا کے بیٹھے رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، یہ کیوں ہو؟ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ رائے کی آزادی سب کو ہے، لیکن بھئی آپ نے جانا ہے، جب آج کا احتجاج لے لیں بھئی، اگر آپ نے پیغام دینا ہے تو پارلیمنٹ کے سامنے جا کے پیغام دیں، آپ ججز کالونی کے سامنے جا کے پیغام دیں، پریزیڈنسی کے سامنے جا کے آپ پیغام دیں، کسی کھلے گراؤنڈ میں چل جائیں. تو یہ ہمیں کیا روکنا نہیں چاہیے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے انتظامیہ کو بھائی ادھر ان کو کیوں آنے دیتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ پریس کلب جو ہے وہ ایک طرح کا ہائیڈ پارک ہے، تو کیا سرکار بھی کوئی ہائیڈ طے کیا ہوا ہے؟ اگر ہائیڈ پارک ہے، لیکن ہائیڈ پارک نہیں ہے پریس کلب. نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا سرکار نے، یہ انتظامیہ نے، اسلام آباد انتظامیہ نے کوئی جگہ طے کرنی ہے اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ. تو ہمیں اصرار کرنا چاہیے بھائی، اپنے آپ کو ہائیڈ پارک بنائیں گے تو ہر قسم کا کیریکٹر آ کے وہاں پہ بیٹھے گا. یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے اور وہ کہہ رہے کہ یار میں نے بیٹھنا ہے تو اس کو بیٹھنے دیں، اور کوئی بندہ ناپسند ہے تو اس کو کہیں کہ ہم نہیں بیٹھنے دیں گے، کوئی جگہ بیٹھنے کی. یہاں مجھے سوال گھمانے، اب میں دوسری طرف سے سوال گھما کے میں اس طریقے سے کرتا ہوں. ہم نے کہا کہ ہمارا دوسرا گھر ہے، کیا ہم اپنے کسی بھی گھر، پہلے یا دوسرے گھر کے ارد گرد یہ ماحول دکھانا چاہیں گے؟ کل سب 2 مہینے تک خاردار تارے یہاں پر لگی رہے وہاں سے قریب میں کہ جو پہلے احتجاج ہوئے، اور اس 2 مہینے تک ان خاردار تاروں کے بعد وہاں کی ساری بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج تھی وہاں پہ. اور ہم اگر اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کریں گے تو کہا کیا جاتا ہے یہ پریس کلب خود ہماری آوازیں دبا رہا ہے. پریس کلب تو آزادی ہماری آواز، ہم نے آپ کی آواز نہ دبانی ہے اور نہ اس کا کچھ اور کرنا ہے، ہم نے آپ کی آواز پہنچانی ہے. اور آپ
پاکستان میں جہاں پر بھی بات کریں گے آواز ہم پہنچاتے ہیں نا, بہت پارلیمنٹ کے سامنے بھی کرتے ہیں. سامنے آنے کا ہر کسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر جائیں گے, ہماری کو کوریج ہوگی, فری پبلسٹی, آپ نے یہ بات کر دی, اور اس وجہ سے وہ لوگ آتے ہیں. اور صاف ظاہر ہے جو ادھر اندرون سندھ سے کو آ گیا, بلوچستان سے آ گیا, لوگ آتے ہیں ادھر, اور ادھر آ کے لوگوں کو ریلیف بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. اور دوسری بات سنیں سر, یہ کام انتظامیہ کا ہمارا تو نہیں ہے نا, ہم تو کسی کو گھر سے بلا کے تو نہیں ہم یہ نہیں کر کے ہم نے ہاتھ سے روکنا ہے, ہمارا تو کام ہے ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. انتظامیہ سے ہم نے کہا تو پھر یہ لوگ بلوچستان والے اٹھے ہیں ادھر سے, تو پھر ان کو ادھر سپر مارکیٹ کے سامنے لے کے گئے ہیں. دیکھیں 2 ماہ تقریباً جو ہے یہ سپر مارکیٹ اور ملوڈی کا رستہ مسلسل بند رہا. ہمارا جو مہمان آتا تھا, اگر کسی نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہ بھی بڑی مشکل سے گھوم گھام کے وہ اندر والی روڈ سے آتا تھا, مین روڈ سے آنا اس کے لیے مسئلہ تھا, ہم خود بھی نہیں جا سکتے. ذرا میں چاہوں گا کہ طارق چودھری صاحب. اچھا طارق صاحب, اس کا ایک پہلو یہ ہے, یہ ساری جو باتیں آپ نے کی بالکل ٹھیک ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شنوائی کوئی نہیں ہے, شنوائی کا فورم کوئی نہیں ہے. پورے ملک سے بندہ اٹھتا ہے, آپ کبھی پریس کے باہر سے گزرے ہیں اور یقین کریں آپ کو بندہ آنکھیں نیچی کر کے شرمندہ ہو کے گزر جاتا ہے. ایک بندہ بیٹھا ہے 6 مہینوں سے, میرا بچہ 12 سال تو گم ہو گیا جی, نہیں مل رہے. وہ کس لیے آیا؟ اس لیے اس کا خیال ہے کہ یہاں کوئی اخبار والا, کوئی ٹی وی والا آئے گا, میری بات سنے گا, میری بات کسی سکرین پہ آئے گی تو کہیں پہنچ جائے گی. لیکن معذرت صرف اس کے اوپر رہی, اسی کیس کو لے لیجیے, بڑا دل دینے والا ایک کیس ہے. میں نے اس طرح کے اور خواتین کے میں نے معاملات بھی دیکھے ہیں. ایک تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی, جی ان کو 6 مہینے بیٹھنا پڑتا ہے, ان کی کوریج نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہمیں گمان دور کرنا چاہیے کہ پریس کلب کے سامنے آئیں گے تو کوریج ہوگی. نمبر 2, اگر اس کا جینون کیس ہے اور وہ پارلیمان کے سامنے موجود ہے, کسی سڑک کے اوپر احتجاج کر رہا ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے, ہمارا کیمرہ کرو یہاں پر موجود ہے, ہزاروں صحافی, ہم کوریج کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایونٹ کو ہماری طرف لانے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ یہ کر رہا تھا نا کہ پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ دور دراز گاؤں سے آیا ہے, ایک تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ اس گمان سے آتا ہے کہ میری بات سنی جائے گی, صحافی سن لیں گے, اور صحافی جب سنیں گے تو کسی نہ کسی ارباب اختیار تک پہنچ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے, جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں, ہماری پارلیمنٹ جو ہے بالخصوص جو فیڈرل پارلیمنٹ ہے وہ تو ریڈ زون ہے. اگر آپ کے پاس یہ سما کا کارڈ نہ ہو اور ان کے پاس کارڈ نہ ہو, آپ جا سکتے ہیں وہاں پر؟ کارڈ سمیت بھی نہیں جا سکتے. ایک غریب آدمی جو کہ اٹھ کے آیا ہے کسی دور دراز گاؤں سے, اور اس آسرے پہ, اس گمان پہ, اس خوش فہمی میں کہ میں وہاں پہنچوں گا تو میری بات سن جائے گی, اس کو تو وہ جو ڈی چوک ہے وہاں سے آگے کوئی نہیں جانے دے گا. میں تو آپ کی بالکل جو انسانی ہمدردی کے زاویے سے بات, لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کا کانسیکوینس کیا یہ ہے کہ وہ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ 2 مہینے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ خواتین نہیں تھی. آپ نے جس دن ان کہہ دیا کسی کو جا کے کہ جی جناب ایس پی صاحب ان کو اٹھاؤ, فوری طور پہ 4 بندے آئیں گے کہ جی طلعت صاحب جو ہے نا وہ مل گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ ان ترقی پسندوں کو, ان انقلابیوں کو اٹھانا چاہتے ہیں, ان سے ملے ہوئے ہیں, آواز کو دبانا چاہتے ہیں. پریس کلب تو ٹول بن چکا ہے, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی ایک شخص کی خواہش یا تانے کے زیر اثر, میں نے تمام پریس کلب کے گرد کے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ پولیس وہاں پر دھاوے بولتی ہے, بزنس مینوں کے لیے ہم درد سرد ہیں. انتظامیہ ذمہ داری اس کو لینی چاہیے, ذمہ داری لینی چاہیے, ان کو اٹھانا چاہیے وہاں سے. وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ پڑ جائے. ہمیں سینیٹائز کروانا ہے پریس کلب کے ارد گرد کا انوائرمنٹ, ہمیں اپنی آپریشنل انوائرمنٹ اپنے کنٹرول میں نہیں رکھنی چاہیے. سر بالکل رکھنی چاہیے, اور جن کی رسپانسبلٹی ہے ان کو ایکچولی ان کو اون کرنا چاہیے. ہماری من حیث القوم جو عادت ہے نا تھرو کر دینے کی اپنی رسپانسبلٹی دوسرے پہ, اس کی وجہ سے یہ ساری ڈسٹورشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اگر اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ فائنینشلی لوگوں کو کتنا لاس ہوتا ہے, جو لوگ آ رہے ہیں پریس کلب, جرنلسٹ آ رہے ہیں, ان کے لیے کتنی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, اور وہ ایک ایسی جگہ مختص کر دیں جہاں وہ لوگ آ کے بیٹھیں. جنگلہ لگا دیں سامنے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں کسی بھی جگہ پہ. کل کی میں ایک بات, کل کی میں ایک بات آپ کو بتا, ریلیف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کل ملتان سے ایک بچہ آیا روزگار کے لیے اسلام آباد, اس کا مرڈر ہو گیا. اچھا, اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے پولی کلینک. 2 لوگ پریس کلب آتے ہیں, پریس کلب کے جو گارڈ ہیں اس کو اندر نہیں جانے دے رہے. وہ بڑی مشکل سے اندر آئے, مجھے مل گئے. میں نے کہا جی کیسے آئے ہیں, کیا مسئلہ آپ کا؟ کہتے جی ہم آئے ہیں کہ ہمارا بچہ ادھر پڑا ہوا, اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا, تو وہ جو تفتیشی افسر ہے وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہا, تو گھر والے ہمارے پریشان ہیں, ہم ادھر آئے ہیں کہ کچھ ہو جائے. میں نے کہا اس کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ میں نے اس کو کال کی, وہ فوری آ گیا, اس کا کام ہو گیا. انہوں نے بیک کال کی, بہترین مثال دی, مجھے بڑی خوشی آپ نے مثال دی. یہ کل کی میں کمپلیٹ کر لوں, آپ نے بڑی زبردست مثال دی. میں بالکل اعتراض نہیں اٹھا رہا, لوگوں کو ریلیف مہیا کرنے کی جو سہولت ہمارے پاس بذریعہ ہمارے اپنے تعلقات کے یہ موجود ہے.
آپ ان کے لیے پریس کلب کے دروازے کھولیں, آپ ان کو پریس کانفرنس وہاں پہ کروائیں لیجٹمیٹ طریقے سے. مجھے اعتراض اس پر ہے کہ جس کسی کا دل کرتا ہے پریس کلب کے سامنے آ کے ٹینٹ ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے, ڈیرا بن جاتا ہے, اور بجائے تمام لوگوں کے دروازے کھولے. راستہ بند کر دیتے ہیں, بجائے اس میں پوائنٹ لے لیں. ہمارے پاس تو یہ انتظامیہ سے ہم نے بار بار کہا کہ یہ جو ڈیرے ہیں اتنے دنوں سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہ 6 ماہ بیٹھے رہتے ہیں. دراصل باقاعدہ ٹینٹس لگا کر لوگ وہاں پر بہت عرصہ بیٹھتے ہیں ایک ایسے ایریے کو جس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے, جہاں پر دفعہ 144 پورا سال جو ہے وہ لگی رہتی ہے. یہ ریڈ زون ہے اسلام آباد کا سارا جو ایریا ہے بشمول پریس کلب. تو وہاں انتظامیہ کہ ایک میکنزم ہے نا کہ اگر 4 سے زیادہ لوگوں نے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے, تو انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کیسے 4 اور 4 سے زیادہ لوگوں نے. انتظامیہ سے یہ ہے کہ بھاگ کے پریس کلب میں جائیں, ڈنڈا ماریں, لوگوں کو باہر نکالیں, گھسیٹ کے لے جائیں. تو انتظامیہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. وہاں پر ریڈ زون ہے, وہاں پر نہ بیٹھنے دے. ہم تو نہیں کہہ رہے, ہاں یہ ہے کہ ہم پریس کلب کے اندر احتجاج کی اجازت نہیں دیتے. ہمیں خود بھی, اگر اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ہمیں جب بھی احتجاج کرنا ہوتا ہے ہم باہر نکلتے ہیں, لیکن انتظامیہ کی اجازت سے. ہم پہلے انتظامیہ سے اجازت. میڈیا ہے نا ہمارا, اخبارات ہیں, ٹی وی چینل, اپنی ساری کمیوں کے باوجود, کمزوریاں, کچیاں, سب کچھ ہیں, اس کے باوجود لوگوں کا آسرا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بات میڈیا پہ آ گئی, طلعت صاحب کو میں نے بتا دی, ان کو بتا دی, کسی ٹی وی پہ آ گئی, تو شاید میری بات سن لی جائے, اور کچھ سننے والا کوئی نہیں ہے. سر نہیں, ہم ان کے موقع چھین نہیں رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ مؤثر ہونے کے لیے ان کا سہارا زیادہ بہتر. اگر ہمیں ڈنڈے پڑ رہے ہیں طارق صاحب, تو آسرے کو اگر ڈنڈے پڑ رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے پریس کلب کے دروازے کھولیں. لوگوں کو ہماری مظلومیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے مظلوم ہیں. آج پتہ چل گیا, آج جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اسی وجہ سے چلے ہیں ویژول, اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا آج جو ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے. باہر احتجاج ہو رہا تھا, میرا یہی پوائنٹ ہے. آج اسی جو آپ کہہ رہے ہیں میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ احتجاج کی جگہ کچھ اور ہوتی, اگر اس کے پیچھے کوئی گھناؤنی سازش اگر نہیں ہے, تو مفروضہ میرا یہی ہے کہ چلے نہیں ہے, مان لیتے ہیں, تو یہ احتجاج کسی اور جگہ ہو رہا تھا تو یہ ہنگامہ وہاں پر ہوتا. ہمارا گھر جو ہے ان لوگوں کے لیے پھر بھی موجود ہوتا اگر وہ پراپر طریقے سے, جو پریس کانفرنس کرنے کا طریقہ اس کے ذریعے آتے ہیں. تو کم از کم ہمیں اپنے ڈیمانڈز کے اندر یہ تو ڈالنا چاہیے کہ بھیا جہاں پر اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں آپ کو سینیٹائز کریں. از دیٹ اوکے؟ یہ اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں, اس میں اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں نا, تو اس میں آپ آرگنائزیشنز کو بھی پروٹیکٹ کر لیتے ہیں اور انڈیویجولز کو بھی پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. اگر ایک ایسی سیف اسپیس بن جائے گی ان لوگوں کے لیے جو پروٹیسٹ کرنے آنا چاہتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ سسٹم بنا ہوا ہے انتظامیہ سے جو ہے وہ انہوں نے نہیں, میں نے کہا ان لوگوں کے لیے. ہمارے پریس کلب کے اندر اپنے اظہار کے لیے, پریس کلب کے اندر جب کسی نے آنا ہوتا ہے وہ صدر یا سیکرٹری کو ریکویسٹ کرتا ہے بذریعہ, بھلے وہ ہو سکتا ہے طارق صاحب کو کہہ دے, ان کے جاننے والا ہے ان کو کہہ دے, یا وہ ڈائریکٹلی آ کر مینیجر کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں میرا مدعا ہے, میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. ہم اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فلاں وقت پہ ہمارے پاس سلاٹ اویلیبل ہے, ہمارے پاس 2 ہالز ہیں, ان میں سے ایک ہال میں آپ پروسیجر مجھے. اب لاسٹ راؤنڈ 20 سیکنڈز ایچ, طارق صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے, اب کیا ایسا ہو کہ یہ جو آج ہوا یہ دوبارہ نہ ہو؟ سر اس کی لیمٹس جو ہے نا سب کو پتہ ہے, سارے اداروں کو پتہ ہے. وہ اگر آپ کسی کے اس واقعے کے حوالے سے اگر آپ پیونیٹیو ایکشن نہیں لیں گے ذمہ داروں کے خلاف, کل پھر دوبارہ ہو پیونیٹیو ایکشن. سہرش سیم اسٹیٹمنٹ وٹ ایور ہی ہیز سیڈ کہ ایسا ایکشن لیا جائے اور ایسا سسٹم کریٹ کر دیا جائے کہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ ہو. بیکاز آپ نے جو ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے یا جس بھی انٹینشن سے یہ کام کیا ہے, یہ آگے ان دا لانگر رن آپ کے اپنے لیے بھی بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور یہ نوٹیفائی ہونا چاہیے کہ پریس کلبز نو گو ایریا ہیں. اگر آپ کو کوئی کسی کے خلاف شکایت ہے تو آپ پریس کلب کی انتظامیہ بیٹھی ہے, صدر بیٹھا ہے, سیکرٹری بیٹھا ہے. نو گو ایریا کچھ اور قسم کی اس سے اس کے مطلب یہ ہم نے اتنا 90 کور کیا ہوا ہے, وہ کچھ اور ہی خیالات آتے ہیں. دیکھیں جس طرح بار میں آپ دیکھیں کہ کسی بار میں لوگ جاتے ہیں, کوئی قتل کر کے آ جاتا ہے, کسی طرح سے آ جاتا ہے, تو اس کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے, ادھر کوئی تشدد نہیں کر سکتا. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ پریس کلب میں جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو, اور ارد گرد کے حالات کو خدا رکھے. اور دوسری چیزیں جو ہے وہ انتظامیہ کے معاملات ہیں کہ انتظامیہ کو کنٹرول ایسے لوگوں کے آنے کے لیے. فوٹیج چلائی ہے ہم نے, فوٹیج چلائی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. قمر آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.